علی خان ہے پشاور سے، وہ کہتے ہیں کچھ سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ایک ناکام اور غیر متاثر کن وزیر اعظم ثابت ہوئے، کیا آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، ایک بنیادی نصابی ایکڈیمک سی بات میں کرنے لگا ہوں، ہر آدمی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وے بیک بہت پرانی بات کر رہا ہوں، مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ آپ مساوات سنبھالیں. اچھا، وہ حالات کا جبر پتہ نہیں کیا، مجھے سلمان تاثیر صاحب جو ہمارے سابق تھے، ایک اٹارنی جنرل بعد میں رہے، بے نظیر بھٹو، انہوں نے بتایا تھا، وہ شہزاد جہانگیر وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، کچھ اور لوگ ان کے پھر، لیکن میں نے ہینڈز اپ کر دیا، میں نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، میں ماہناموں اور ویکلیز کے لیے لکھنے والا آدمی ہوں، ڈیلی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں، وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی. خیر، تو سچوریشن ہوتا ہے ہر آدمی کا. اگر ایک آدمی بہتر، اور صورتحال بھی اور تھی نا، بھائی پرائم منسٹر ہو، چھوٹا بھائی پنجاب میں ہو، اور پرپیچول لگاتار رول ہو، لوگ آج تک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ دوبارہ نہ آ جائیں، اندازہ لگاؤ. اور پھر بیوروکریسی میں جو جوڑ توڑ، پھر جو یہ سارا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ بندہ، یہ اسٹیٹ ہے، ریاست اس طرح ہوتی ہے، یہ نواز شریف دا بندہ جی، یہ عمران خان دا بندہ جی، یہ زرداری صاحب دا بندہ، وہی اللہ کے بندے، ہوش کرو. اچھا، تو ایک تو فیکٹر وہ، دوسرا حالات جیسے ہیں، بھلے یہ حالات پیدا کرنے میں انڈائریکٹلی خود ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہو، لیکن جیسے حالات میں سنبھالا، اور بھانومتی کا کنبہ ہے اس طرح کہ ایک وہ آپ چنگڑ بوٹ اکٹھا کر کے آپ کسی قابل آدمی کو بھی دے دیں، وہ کیا کر لے گا؟ تو مجھے ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے کسی ایک صحافی کی بات کر رہا ہوں، زیادہ مجھے کہیں گے میں نام بھی لے دوں گا، اس کے اخبار کا نام بھی لے دوں گا، ایک زمانے میں بڑا معتبر معزز اخبار تھا، اب تو خیر چیتھڑا ہی رہ گیا، وہ ڈمی ہے، لیکن بہرحال نام ہے، اس کی ایک تاریخ ہے اس اخبار کی. بہرحال اس کے خلاف پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگ گینگ اپ ہو گئے. اچھا، سفارش ہائیسٹ لیول پہ کی گئی، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے پرچے کروائے ہیں انہوں نے. تو آپ کو پتہ ہے جس کے پاس سفارش کی گئی تھی، ان صاحب نے کہا کہ یار آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہو تو عقل کو ہاتھ مارو، ہماری حکومت ٹوٹ جائے. یہ 3 بندے جو گینگ اپ ہوئے میں پیپلز پارٹی کے، ان کو ہم جھٹکا دینا یا ہماری ٹیکنیکل پولیٹیکل مجبوری، یہ تو حال ہے. یہ سارے کے سارے اپنی لائلٹی کا مطلب پارا اور کیا مطلب پر سیکنڈ پر منٹ کے حساب سے کسی نہ کسی شکل میں چارج کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اتنی دیر اقتدار سے باہر رہے ہیں، لیٹ نکالنی ہے آفٹر آل. تو اب اس طرح کا جتھا جن کا آپس میں سر پیر ہی نہیں ملتا، جن کا ککھ آپس میں نہیں ملتا، اس کو کرنا تو بس ایک سیریمونیل سا ایک آرائشی نمائشی کام ہے. تو اس میں میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کا بھی اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے. ہوگا وہ جو میں نے پہلی بات کی ہے، سچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا، اور ان حالات میں ملک کا. اور پھر ایک اور بات، ان کے پلے ہے کیا؟ پنجاب پریکٹیکلی تو فیصلہ کن صوبہ ہے، یہ نہیں ہے، کے پی نہیں ہے، ادھر کچھ اور لوگ ہیں، تو چھوڑو یہاں، اس لیے ان کو معاف ہی کر دیں تو بہتر ہے. آباد چودھری دوست ہیں ہمارے، انہوں نے کہا ہے عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا نا کہ دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ آپ فواد چودھری صاحب کے ذہن میں رکھیں. ارلی ڈیز آف اسلام چھوڑ کے اس کے بعد جب ملوکیت، اس کے بعد مذہب کا کارڈ تھرو آؤٹ استعمال ہوا ہے. وہ تو جناب اورنگزیب عالمگیر نے بھی کیا تھا،
تفصیلات اگر آپ نے ان کے بارے میں نہیں پڑھی تو جب بھی آپ تشریف لائیں گے مجھے یاد کرا دیں، میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دوں گا، کتاب میں رکھ دوں گا۔ تو کس نے نہیں، یعنی اندازہ لگائیں ذوالفقار علی بھٹو جیسا بریلینٹ آدمی بھی کیا کہتا ہے، روٹی کپڑا مکان اور اس کے بعد طاقت کا سرچشمہ عوام اور جمہوریت ہماری سیاست اور اسلام ہمارا دین، معیشت ہماری وہ کیا جو بھی تھی وہ سوشلزم، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کانٹرڈکشن نہیں، یہ دین فروشی کی ایک قسم ہے۔ یہ اسلام اگر مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ہے تو پھر معیشت تو بنیادی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ ماڈرن ایج میں۔ تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ تو ہمارا سوشلزم سے آئے گی، باقی کیا رہ گیا بھائی؟ اور ایک بات میں آپ کو یاد، سوشلزم ایک بگڑی ہوئی اللاجیکل فارم تھی دین اسلام کی۔ اب شاید پہلی بار میں یہ بات نہیں کر رہا، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، کائنات کی حسین ترین ہستی، ذہین ترین ہستی کو یہ معلوم تھا کہ انسانوں کی رہتل تبدیل ہوتی رہتی ہے، معیار اقدار جو ہیں بیسیکلی بہت سارے سٹینڈرڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی فکسڈ نظام نہیں دیا، نہ سیاسی نہ معاشی۔ کچھ احمق لوگ اس کو اسلام کے خلاف ایک دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دین مبین میں ٹارگٹس ہیں، یہاں پہنچنا ہے، ہاؤ یہ نہیں کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ بدلتے ہوئے عہد کے ساتھ، بدلتے ہوئے عصر کے ساتھ، بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ طریقے چونکہ تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کھلی آزادی ہے۔ آپ نے یہاں سے اگر 500 میل 1000 میل دور کہیں جانا ہے، گھوڑے کا زمانہ ہے تو آپ گھوڑے پہ جاؤ، موٹر سائیکل آ گئی ہے موٹر سائیکل پہ جاؤ، جہاز آ گیا جہاز پہ جاؤ، گاڑی ہے تو گاڑی پہ جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بنیادی اصول دیا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے جن کو یہ رہنما، قائدین، لیڈرز، یہ نیم خواندہ لوگوں کے مجمع ہیں۔ اسلام کا کون کہتا ہے اقتصادی نظام نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کا سیاسی نظام نہیں ہے؟ حد ہو گئی۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر۔ اسلام کا اقتصادی نظام اور سیاسی نظام یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں، یہ تو ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا اسلامی جمہوریہ نا، ایک اسلامی ملک میں دولت اور طاقت جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرے، منصفانہ طور پہ، انسان کے جیسے انسان کا جسم ہے اور اس میں خون گردش کرتا ہے منصفانہ، تو آدمی ہیلدی ہے، ورنہ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر، کہیں کلوٹنگ ہو گئی، فلانا کارڈیاک اریسٹ ہوا، بندہ ادھر ہی فارغ ہو گیا۔ نظام اپنے زمانے کے اعتبار سے جیسا چاہتے ہو بنا لو، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، مثلا پہنچنا ہے آپ نے فلاں منزل پہ، سواری کیا ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ، آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے آپ نے؟ کہ ایک اسلامی معاشرے میں سیاسی طاقت اور دولت ٹاپ ٹو ٹو اس طرح گردش کرے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ وہ اگر جوڈیشیسلی منصفانہ گردش نہیں ہوگی، بیڑا غرق ہو جائے گا جسم کا۔ اسی طرح اگر معاشرے میں نہیں ہوگی تو معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی نفی ہے، اس سے بھی آگے چلیں۔